السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، اور ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں ایک پرانا کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اور وہاں بہت سارے انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے۔ رکنے کے بعد ایک کاڑی لی، پتلی سی کاڑی لے کر کچھ کھوپڑیوں کے کانوں میں اس کاڑی کو ڈھکیلا، تو بہت ساری کھوپڑیاں ایسی تھی جس کی کانوں میں سے لکڑی ادھر سے ادھر پار ہو رہی تھی، اور بہت ساری کھوپڑیاں ایسی تھی جس میں کاڑی کو ڈالا جا رہا تھا لیکن وہ پار نہیں ہو رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی کانوں سے یہ لکڑی پار ہو رہی تھی یہ دنیا میں وہ لوگ تھے جو واعظ و نصیحت کو سنتے تھے مگر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑ دیتے تھے، اور جن کے کانوں میں یہ لکڑی پھنس رہی تھی یہ دنیا میں وہ لوگ تھے جو واعظ و نصیحت کو سنتے اور اپنے دلوں میں اتارتے۔ آج بھی ہم بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سنتے ہیں مگر واعظ و نصیحت کی جگہ سے جب باہر نکلتے ہیں تو پھر زندگی میں جیسے تھے ویسے۔ دوستو، ہمیں جو بھی نصیحت کی باتیں سنائی جائیں واعظ و نصیحت کے ذریعے، ان باتوں کو یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ انہی باتوں کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو آسان کر سکتے ہیں، زندگی کو آسان کر سکتے ہیں۔ نصیحت کی باتیں سننا اور اپنے اندر اتارنا اور عمل کا ارادہ کرنا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹائم پاس کے لیے واعظ و نصیحت کی جگہ جاتے ہیں، سنتے ہیں، بس باہر نکلنے کے بعد اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آج تم نے کیا سنا ہے تو کہیں گے بہت اچھا کہا ہے مگر کوئی بھی بات ہمیں یاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، ہم نے واعظ و نصیحت کی جگہ اس نیت سے نہیں بیٹھا کہ یہ باتیں ہمیں یاد ہوں، ہماری زندگی میں عمل کی شکل میں اترے۔ دوستو، دعائیں کرو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو واعظ و نصیحت کو قبول کر کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں، اور آنے والی جو پیڑھی ہے، جو نسل ہے، ان کے لیے تعلیم و تربیت کا نظام بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرما۔